میرے پیارے دوستو، میری ایک افسانوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے پھر یوں ہوا۔ اس میں 11 افسانے ہیں جو کہ بہت جلد پبلش ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس پوری کتاب میں جتنے افسانے ہیں میں ایک ایک کر کے سارے یہاں یوٹیوب پہ خود پڑھ دوں، کیونکہ جو شخص کتاب نہ لینا چاہے یا جو پڑھنے کا شوق کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پھر کتابوں کے ذریعے سے ابلاغ بہت کم ہو گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آرکائیو کے طور پر، ریکارڈ کے طور پر یہاں یوٹیوب میں ایک سیریز کی شکل میں ڈال دوں۔ تو یہ ایک پلے لسٹ ہوگی جس میں 11 افسانے ہیں، اور 11 کے 11 میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ دوست جو انٹرسٹڈ ہیں اور کسی وجہ سے کتاب بھی نہیں خرید سکتے، تو وہ یہاں سے بالکل اس کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے پھر یوں ہوا، اس کا جو پہلا افسانہ ہے اس کا نام ہے چھوٹی سی نیکی۔ اور یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 11 افسانوں میں سے 9 افسانے ایکچولی ریئل سٹوریز ہیں۔ جب ان کو ہم افسانے کی شکل میں ڈھالتے ہیں تو اس میں نام اور کردار کو بدلتے ہیں، جگہوں کو بدلتے ہیں، اور اس میں فکشن ضرور شامل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فکشن ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن اس کی جو تھیم ہے وہ بالکل 100% ریئل سٹوری ہے۔ انفیکٹ یہ 11 افسانوں میں سے 9 افسانے ایسے ہیں جو میری زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں، جن میں بعض اوقات میں اس کا مرکزی کردار ہوں، بعض اوقات میں اس کا ایک آبزرور ہوں، یا میں اس کا ثانوی کردار ہوں، مگر ان کو میں نے فکشن کی شکل میں ڈھالا ہے۔ تو پلیز آپ یہ سنیے گا، اگر آپ کے پاس وقت ہے ابھی، اگر نہیں وقت ہے تو بے شک بند کر دیجئے۔ اس کو اس وقت سنیے گا جب آپ ایک ہی گو میں سارا سن سکتے ہیں۔ تو میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے چھوٹی سی نیکی۔ مہنگے ہسپتالوں کی خاموشی عام ہسپتالوں کی خاموشی سے مختلف ہوتی ہے۔ وہاں آہستہ بولتے ہوئے لوگ بھی کسی انتظامی وقار کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ فرش اس قدر چمکدار ہوتے ہیں کہ ان پر چلتے ہوئے اپنے ہی قدموں کی آواز اجنبی لگتی ہے۔ دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں بیماروں کو تسلی دینے کے لیے نہیں، بلکہ لواحقین کو یہ یقین دلانے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہاں زندگی بچانے کا فن ایک باقاعدہ صنعت بن چکا ہے۔ شیشے کے دروازے خود بخود کھلتے ہیں، لفٹیں بے آواز اوپر نیچے جاتی ہیں، نرسیں نرم جوتوں میں پھسلتی ہوئی گزرتی ہیں، اور ہر چیز انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ یہاں موت بھی اگر آئے گی تو پہلے اپوائنٹمنٹ لے کر آئے گی۔ لیکن اس رات موت نے اپوائنٹمنٹ نہیں لی، وہ سیدھی ایمرجنسی کے دروازے سے اندر آئی تھی، ٹوٹی ہوئی گاڑی کے شیشوں، خون میں بھیگے ہوئے بالوں، اور 17 سالہ لڑکے کے خاموش جسم کے ساتھ۔ ملک فاروق احمد جو زندگی بھر دوسروں کے لیے فیصلے کرتا آیا تھا، اس رات پہلی بار ایک ایسے کمرے کے باہر کھڑا تھا جہاں اس کے کسی فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے فیکٹریاں بنائی تھیں، زمینیں خریدی تھیں، بینکوں سے قرضے لیے تھے اور واپس کیے تھے، درجنوں مقدمات لڑے تھے، وزیروں کے ساتھ میز پر بیٹھا تھا، افسران کو قائل کیا تھا، مزدور یونینوں کو سنبھالا تھا، خسارے کو منافع میں بدلا تھا، مگر آئی سی یو کے باہر کھڑے ہو کر اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ آدمی چاہے کتنی ہی بڑی کرسی پر بیٹھا رہا ہو، آخر کار ایک دن وہ کسی بند دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دروازے پر سرخ بتی جل رہی ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، دروازے پر سرخ بتی جل رہی تھی، اس کا بیٹا اندر تھا۔ ڈاکٹروں نے سرجری ختم ہونے کے بعد ایک طرف لے جا کر بہت نرمی، بہت احتیاط، بہت پیشہ ورانہ انداز میں بتایا تھا کہ آپریشن تو ٹھیک ہو گیا ہے، بلیڈنگ بھی رک گئی ہے، پریشر بھی کم ہو گیا ہے، مگر اصل بات اگلے چند گھنٹوں میں معلوم ہوگی۔ ہمیں نیورولوجیکل رسپانس کا انتظار کرنا ہوگا، سینئر نیورو سرجن نے کہا تھا۔ صاف صاف بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے ایک لمحہ خاموش ہو کر کہا، اگلے 6 گھنٹے بہت اہم ہیں فاروق صاحب۔ اگر اس نے رسپانس دیا، آنکھیں کھولی، پین پر ریئیکٹ کیا تو امید مضبوط ہو جائے گی، اگر نہیں۔ ڈاکٹر نے یہ جملہ مکمل نہیں کیا، بعض جملے مکمل کیے بغیر بھی پورے سنائی دے جاتے ہیں۔ ملک فاروق نے صرف سر ہلایا، اس نے پوچھا نہیں کہ اگر نہیں تو کیا ہوگا۔ آدمی کچھ باتیں اس لیے نہیں پوچھتا کہ جواب اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کو رشتہ داروں نے دوسرے کمرے میں بٹھا رکھا تھا، وہ کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی اٹھ کر آئی سی یو کے دروازے تک چلی جاتی، کبھی اپنے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر رونے لگتی۔ گھر کے لوگ، ڈرائیور، مینیجر، پی اے سب موجود تھے، کوئی فون پر اسپیشلسٹ سے بات کر رہا تھا، کوئی بلڈ رپورٹس لے کر جا رہا تھا، کوئی بلنگ کاؤنٹر پر کھڑا تھا، ہر طرف حرکت تھی، انتظام تھا، کوشش تھی، صرف باپ کے اندر سب کچھ رک گیا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر ہسپتال کے وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر ہسپتال کے آ، معافی چاہتا ہوں، وہ کوریڈور سے نکل کر ہسپتال کے لان میں آ بیٹھا۔ لان بھی کسی امیر آدمی کے ڈرائنگ روم کی طرح سنورا ہوا تھا، امپورٹڈ گھاس، چھوٹے چھوٹے پام کے درخت،
سفید پتھروں کی کیاریاں، پانی کے باریک فوار دیتے ہوئے فوارے اور درمیان میں لوہے کے خوبصورت بینچ۔ ہر چیز پر خرچ ہوا تھا، ہر چیز پر سلیقہ تھا۔ ملک فاروق بینچ پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا مگر اس نے سکرین نہیں دیکھی۔ کئی مسڈ کال آ چکی تھیں، کچھ وزیروں کی، کچھ کاروباری دوستوں کی، کچھ رشتہ داروں کی۔ سب ایک ہی بات کہنا چاہتے تھے کہ اللہ خیر کرے گا، اور یہ جملہ اس وقت اسے اتنا بے بس لگتا تھا کہ وہ اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا، مہنگے ہسپتال کے لان سے آسمان بھی عجیب لگتا ہے، اوپر وہی خدا کا آسمان، نیچے انسانوں کی بنائی ہوئی روشنیوں کا جال، درمیان میں ایک باپ جس کی ساری دولت آئی سی یو کے دروازے پر آ کر بے اثر ہو گئی تھی۔ وہ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر ایک ہلکی سی خاک اس کے جوتوں کے قریب اڑی۔ ایک صفائی کرنے والا آدمی جھاڑو دیتا ہوا اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ عمر 40-45 سال کے قریب ہوگی، خاکستری وردی، تھکا ہوا چہرہ، جھکی ہوئی کمر۔ اس نے فوراً جھاڑو روک دی اور گھبرا کر بولا، معاف کیجیے گا صاحب، گرد آپ کی طرف آ گئی۔ ملک فاروق نے پہلے تو حسب عادت بھویں سکیڑیں۔ اس کا جی چاہا کہ کہے، دیکھ کر کام نہیں کر سکتے، مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ مٹی کی ایک خفیف سی بو اس کے ناک میں داخل ہوئی، مٹی، پسینہ، سستے صابن اور کسی پرانی گلی کی ملی جلی بو۔ اور اسی لمحے ہسپتال کا روشن لان، آئی سی یو کی سرخ بتی، موبائل کی سکرین، امپورٹڈ گھاس، سب کچھ دھندلا گیا۔ وہ واپس چلا گیا، بہت پیچھے، اتنا پیچھے کہ جب وہ ملک فاروق احمد نہیں، صرف فاروق تھا۔ ایک درمیانے درجے کا لڑکا، ایک درمیانے درجے کے گھر کا لڑکا، ملتان کے ایک انجینئرنگ کالج کا طالب علم، جس کے پاس ایک پرانی موٹر سائیکل تھی، دو جوڑے اچھے کپڑے تھے اور دنیا کو فتح کرنے کا ایک سادہ مگر مضبوط یقین تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اکثر مسجد سے واپسی پر ایک آدمی کو سڑک پر جھاڑو دیتے ہوئے دیکھتا تھا، دبلا پتلا، ساملا، ہمیشہ جھکا ہوا، مگر جب کوئی سلام کرتا تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا۔ فاروق کی عادت تھی کہ وہ سب کو سلام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اسے بھی سلام کیا، السلام علیکم۔ جھاڑو دینے والے نے پہلے حیرت سے سر اٹھایا، پھر یقین نہ آیا کہ سلام اسے ہی کیا گیا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ تقریباً سینے تک لے جا کر بولا، وعلیکم السلام صاحب جی۔ اگلے دن فاروق نے پھر سلام کیا، تیسرے دن وہ آدمی پہلے سے زیادہ مسکرانے لگا۔ چند ہفتوں میں سلام کے بعد دو ایک آدھ جملے بھی ہونے لگے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ پہلے جان تھا صاحب جی، اب عبداللہ رکھ لیا ہے۔ اس نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی جیسے نیا نام بھی اسے پورا اپنا نہیں لگا تھا، مگر وہ اسے محبت سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اچھا عبداللہ، گھر کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے صاحب، ادھر ہی ہے صاحب جی، نالے کے پاس جو چھوٹے چھوٹے مکان ہیں نا، بس وہی ہے۔ عبداللہ پہلے عیسائی تھا، کب مسلمان ہوا، کیوں ہوا، کس کے ہاتھ پر ہوا، فاروق نے تفصیل کبھی نہیں پوچھی۔ اسے صرف اتنا محسوس ہوتا تھا کہ عبداللہ کو لوگوں کی طرف سے صرف روٹی نہیں، قبولیت بھی چاہیے۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ جس طرح کھل جاتا تھا، اس میں بھوک سے زیادہ تعلق کی پیاس تھی۔ آہستہ آہستہ ایک عجیب سا رشتہ بن گیا۔ کبھی عبداللہ کہتا، صاحب جی سردی بڑی ہے، کوئی پرانا کوٹ ہو تو۔ کبھی کہتا، بچے کی کاپیاں لینی ہیں، 2 دن بعد پیسے واپس کر دوں گا۔ فاروق کبھی دے دیتا، کبھی خود تنگی کی وجہ سے ٹال دیتا، مگر عبداللہ کے چہرے پر کبھی شکوہ نہ آتا، بلکہ مدد ملنے پر وہ اتنی دعائیں دیتا کہ فاروق کو شرمندگی ہونے لگتی۔ بس کرو یار عبداللہ، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں صاحب جی، غریب کے لیے چھوٹی بات بھی بڑی ہی ہوتی ہے۔ فاروق ہنس کر چل دیتا، مگر یہ جملہ کبھی کبھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جو برسوں تک اس کے ذہن کی کسی تہہ میں خاموش پڑا رہا۔ ملتان کی دوپہر تھی، اور وہ دوپہر نہیں، آگ کا ایک پھیلا ہوا میدان تھا۔ سڑک کے اوپر ہوا بھی چلتی تو گرم تانبے کی طرح سے چہرے سے لگتی۔ پرانی موٹر سائیکل پہلے ہی کھڑکھڑا رہی تھی۔ اچانک پچھلا پہیہ بیٹھ گیا، پنکچر۔ اس نے موٹر سائیکل کو گھسیٹنا شروع کیا، قمیض پشت سے بھیگ گئی، ماتھے سے پسینہ بہہ کر آنکھوں میں آنے لگا۔ کافی دور جا کر ایک چھوٹی سی پنکچر کی دکان نظر آئی، ٹین کی چھت، ٹائر کے کالے حلقے، ہوا بھرنے کی مشین، اور ایک لڑکا جو ننگے پاؤں بیٹھا ٹیوب رگڑ رہا تھا۔ فاروق نے موٹر سائیکل دکان کے سامنے کھڑی کی اور کہا، بھائی ذرا جلدی کرو۔ پھر وہ قریب ایک کمزور سے درخت کے سائے میں کھڑا ہوا، سایہ بھی ایسا کہ دھوپ سے صرف وعدہ کرتا تھا، بچاتا نہیں تھا۔ سایہ بھی ایسا کہ دھوپ سے صرف وعدہ کرتا تھا، بچاتا نہیں تھا۔ تبھی سامنے کی طرف سے آواز آئی، صاحب جی۔ فاروق نے سر اٹھایا، عبداللہ تقریباً دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ہاتھ میں جھاڑو نہیں تھا، مگر اس کی چال میں وہی مانوس جلدی تھی، جیسے کسی اپنے کو دیکھ لیا ہو۔ ارے عبداللہ، تم یہاں؟ عبداللہ کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے کوئی بڑا آدمی اس کے آنگن میں اتر آیا ہو۔ صاحب جی، یہ سامنے میرا گھر ہے، آپ ہمارے محلے میں آئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ آئیں آئیں، گھر چلیں، غریب خانہ ہے مگر آپ کے قدم لگ جائیں گے۔ فاروق نے موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کیا، یار پنکچر لگا رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا، دیر ہو جائے گی۔ 2 منٹ صاحب جی، 2 منٹ۔ نہیں عبداللہ، واقعی نہیں۔ عبداللہ نے ایک لمحے اسے دیکھا، شاید سمجھ گیا کہ وہ نہیں آئے گا، پھر اچانک بولا، اچھا آپ ٹھہریں۔ وہ جواب سنے بغیر دوڑ پڑا،
फारूक ने सोचा कि शायद घर से पानी ले आए। फारूक ने सोचा कि शायद घर से पानी लाएगा, मगर वो गली के कोने की दुकान पर गया, जेब से कुछ सिक्के निकाले, दुकानदार से बहस की, फिर भागता हुआ वापस आया। हाथ में पेप्सी की शीशे वाली बोतल थी, जिसके बाहर बर्फ का पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। साहब जी, गर्मी बहुत है, ये पी ले। फारूक ने फौरन कहा, अरे नहीं यार, क्या जरूरत थी। अब्दुल्ला ने बोतल दोनों हाथों से आगे बढ़ाई, जैसे कोई नजराना पेश कर रहा हो। हम गरीबों के घर आप आए हैं साहब जी, खिदमत तो बनती है ना। फारूक ने बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक मक्खी न जाने कहां से भिन बनाती हुई आई। बोतल का ढकना खुल चुका था। मक्खी ने एक चक्कर काटा, फिर सीधी बोतल के मुंह से अंदर गिर गई। दोनों ने देखा, या कम से कम फारूक को यही लगा कि दोनों ने देखा। अब्दुल्ला के चेहरे पर एक लम्हे के लिए रंग बदला, उसकी आंखों में घबराहट आई। उसने बोतल को जरा सा पीछे को खींचा, फिर फारूक की तरफ देखा। उस नजर में एक ही वक्त में शर्मिंदगी, खौफ और अजीब सी इल्तिजा थी। वो शायद कहना चाहता था, साहब जी रहने दें, या शायद वो चाहता था कि फारूक ने ना देखा हो, या शायद वो चाहता था कि काश मक्खी कभी अंदर गिरी ही ना होती। फारूक के अंदर भी एक लहर उठी, कराहत की। गर्मी, पसीना, शीशे की बोतल, अंदर गिरती हुई मक्खी का एक छोटा सा स्याह नुक्ता एक लम्हा बहुत लंबा हो गया। फिर फारूक ने ऐसे चेहरा बनाया जैसे उसने कुछ भी देखा ना हो। बोतल अब्दुल्ला के हाथ से ली। तुम भी अजीब आदमी हो, हर बात में तकल्लुफ। और इससे पहले कि अब्दुल्ला कुछ कहता, उसने बोतल होठों से लगा ली। पहला घूंट मुश्किल था, दूसरा उससे भी मुश्किल, तीसरे के बाद उसने सोचना बंद कर दिया। वो घटाघट पीता गया। बोतल के शीशे से उसके दांत टकराए, ठंडा मशरूब हल्क से उतरता रहा, मगर उसके जहन में सिर्फ एक बात थी, अब्दुल्ला का दिल खराब नहीं होना चाहिए। जब बोतल खाली हुई तो अब्दुल्ला ने तकरीबन झपट कर उसके हाथ से बोतल ले ली। उसके चेहरे पर ऐसी राहत थी जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान टल गया हो। अल्लाह खुश रखे साहब जी, अल्लाह आपको बहुत दे। वो बोतल सीने से लगाए सलाम करके तेजी से वापस मुड़ गया। शायद वो अपनी खुशी घर वालों को बताना चाह रहा था, शायद वो खाली बोतल वापस करके डिपॉजिट के पैसे लेने जा रहा था, शायद वो शायद वो सिर्फ वहां से हट जाना चाहता था, कहीं फारूक कुछ कह ना दे। फारूक कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक उसके हल्क में एक तेजी सी घिन आई। उसने जल्दी से रुख मोड़ा, दुकान के पीछे जाकर झुक गया और कै कर दी। वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बस इतनी कि जिस्म ने अपनी कराहत का हक अदा कर दिया। वो ज्यादा नहीं थी, बस इतनी कि जिस्म ने अपनी कराहत का हक अदा कर दिया। वो देर तक झुका रहा, आंखों में पानी आ गया था, मगर अजीब बात यह थी कि उसे अपने आप पर कोई फख्र महसूस नहीं हो रहा था। ना कोई बुजुर्गी, ना नेकी, ना सवाब, सिर्फ एक थकन थी और एक हल्की सी दुआ कि अब्दुल्ला ने यह मंजर देखा ना हो। क्योंकि अगर अब्दुल्ला देख लेता तो बोतल में गिरी हुई मक्खी से पहले उसका दिल मर जाता। मोटरसाइकिल का पंक्चर लग गया। फारूक ने पैसे दिए और जिंदगी आगे चल पड़ी। बरसों गुजर गए। फारूक ने तालीम मुकम्मल की, कारोबार शुरू किया, नाकाम हुआ, दोबारा उठा, फैक्ट्री लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो फारूक से मलिक फारूक अहमद बन गया। दफ्तर के बाहर गाड़ियां खड़ी होने लगीं, लोग अपॉइंटमेंट लेकर मिलने लगे। उसने वाकई कई अच्छे काम भी किए। मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल, फैक्ट्री के अंदर डिस्पेंसरी, रमजान में राशन, सैलाब जदगान के लिए ट्रक, हॉस्पिटल को अतियात। हर काम का हिसाब था। रसीदें थीं, तस्वीरें थीं, दुआएं थीं, अखबारी खबरें भी कभी कभार थीं, मगर उस दोपहर का कोई हिसाब न था। ना किसी ने देखा, ना किसी ने लिखा, ना किसी ने तस्वीर बनाई। ना अब्दुल्ला को शायद कभी मालूम हुआ कि फारूक ने क्या पिया था, और शायद इसीलिए वो वाकया वक्त के साथ उसके अंदर कहीं महफूज रह गया, बगैर नाम के, बगैर ऐलान के, बगैर सोशल मीडिया और बगैर शवाहिद के। साहब, मलिक फारूक चौंक कर वापस लॉन में आ गया। सफाई करने वाला अब भी उसके सामने खड़ा था। माफ कीजिएगा साहब, गर्द लग गई थी शायद। मलिक फारूक ने उसे पहली बार गौर से देखा। वो अब्दुल्ला नहीं था, मगर झुकी हुई कमर, हाथ हाथ की पकड़, आंखों की वही मोहतात आदत जिसमें गरीब आदमी पहले ही माफी मांग लेता है, वही थी। मलिक फारूक ने आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं भाई। सफाई करने वाला जरा हैरान हुआ, फिर सर झुकाकर आगे बढ़ गया। भाई, ये लफ्ज मलिक फारूक के अपने कानों को भी अजनबी लगा। न जाने कितने बरस बाद उसने किसी ऐसे शख्स को भाई कहा था जिसे दुनिया सिर्फ अमला कहती है। वो दोबारा बेंच पर बैठ गया। आईसीयू की समझ जाने वाली शीशे के आईसीयू की समझ जाने वाले शीशे के दरवाजे बंद थे। अंदर सफेद रोशनी थी, मशीनें थी, डॉक्टर थे, साइंस थी। लाखों रुपए रोज का खर्चा था, मगर उस वक्त उसे सब कुछ एक नाजुक पर्दे की तरह लगा, जिसके पीछे असल फैसला कहीं और हो रहा था।
اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، یہ وہی ہاتھ تھے جس سے اس نے کتنے چیک سائن کیے تھے، کتنے معاہدے کیے تھے، کتنی فائلیں منظور کی تھیں، یہی ہاتھ آج خالی تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے کام گننا چاہے، فلاں سال سیلاب زدگان کی مدد، فلاں فیکٹری میں کلینک، فلاں مدرسے کی تعلیم، فلاں مریض کا علاج، مگر ہر کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی سایہ چلا آتا تھا۔ کہیں نام کی تختی، کہیں ٹیکس میں چھوٹ، کہیں کاروباری ساکھ، کہیں خاندان کی روایت، سوشل ایکسپیکٹیشن۔ وہ سب کام غلط نہیں تھے، نیک ہی تھے، مگر آج اس بند دروازوں کے باہر اس کے دل کو ان میں سے وہ خالص پن نہیں مل رہا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہی دوپہر، وہی بوتل، وہی مکھی، وہی گھبراہٹ، وہی خوشی جو بچ گئی تھی۔ ملک فاروق نے آہستہ سے سر جھکا لیا، اس کے لب نہیں ہلے، مگر اندر ایک دعا بننے لگی، یا اللہ۔ آواز اتنی اندر تھی کہ شاید فرشتوں نے بھی جھک کر سنی ہو۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مگر اس کے اندر ایک دعا بننے لگی، یا اللہ۔ آواز اتنی اندر تھی کہ شاید فرشتوں نے بھی جھک کر سنی ہو۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا، شاید کچھ تیرے لیے، شاید کچھ اپنے لیے، معلوم نہیں۔ میں اپنے اعمال کا وزن خود نہیں جانتا۔ اس کی سانس ٹوٹنے لگی۔ لیکن یا اللہ، ایک دن بہت برس پہلے ایک غریب آدمی نے محبت سے مجھے ایک بوتل دی تھی۔ مجھے معلوم تھا، یا کم از کم شک تھا، کہ اس میں مکھی گر گئی ہے۔ میں نے وہ بوتل پی لی تھی، اپنی نیکی سمجھ کر نہیں، بس اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اس کی خوشی، اس کی عزت، اس کی محبت میرے سامنے چھوٹی نہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ہاتھوں پر گرے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ہاتھوں پہ گرے۔ اگر وہ لمحہ تیرے ہاں کہیں محفوظ ہے، اگر اس میں ریا نہیں ہے، اگر وہ واقعی تیرے مخلوق کے دل کی خاطر تھا۔ میں خود بھی جذباتی ہو رہا ہوں یہ پڑھتے ہوئے، حالانکہ یہ میں نے خود لکھا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی حقیقت ہے اور میں ان واقعات کا گواہ ہوں، اس لیے میں معاف کیجیے گا اگر اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ، اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک کر ہاتھوں پر گرے۔ اگر وہ لمحہ تیرے ہاں کہیں محفوظ ہے، اگر اس میں ریا نہیں تھی، اگر وہ واقعی تیری مخلوق کے دل کی خاطر تھا، تو میرے بچے پر رحم کر دے۔ لان میں ہوا بہت ہلکی چل رہی تھی۔ دور آئی سی یو کی طرف سے کوئی نرس تیزی سے گزری، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں، فون کی سکرین بار بار روشن ہوتی رہی، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر دب گئی۔ سپرنکل سے پانی کی باریک فوار گھاس پر گرتی رہی، کوئی معجزہ فوراً نمودار نہیں ہوا۔ دعا کے بعد جو خاموشی آتی ہے، وہی انسان کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ ملک فاروق نے سر اٹھایا، دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے شرمندگی ہوئی۔ کیا وہ خدا سے سودا کر رہا تھا؟ کیا وہ ایک بوتل کے بدلے بیٹی کی زندگی مانگ رہا تھا؟ پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ سودا نہیں کر رہا، وہ صرف اپنی بے بسی میں اپنی زندگی کا سب سے صاف لمحہ خدا کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اور وہ بے بس آدمی کے پاس آخر ہوتا ہی کیا ہے؟ کچھ دیر بعد اچانک اس کا ملازم بھاگتا ہوا لان میں داخل ہوا۔ وہ عام طور پر بہت محتاط آدمی تھا، مگر اس وقت اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ صاحب، ملک فاروق نے سر اٹھایا۔ ملازم کے چہرے پر خوف نہیں تھا، یہ سب سے پہلی اچھی بات تھی۔ صاحب، ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ ملک فاروق کھڑا ہوا، اس کے گھٹنے کمزور تھے۔ کیا ہوا؟ ملازم کی آنکھیں بھر آئیں۔ چھوٹے صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ ملک فاروق نے اسے سنا، مگر فوراً سمجھ نہ سکا، جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو، جیسے الفاظ پہلے ہوا میں آئے ہوں، پھر دیر سے دل تک پہنچے ہوں۔ کیا؟ صاحب، انہوں نے رسپانس دے دیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب بہت امید ہے۔ ملک فاروق نے ایک قدم بڑھایا، پھر رک گیا۔ وہ دوڑ سکتا تھا، چیخ سکتا تھا، سجدے میں گر سکتا تھا، لوگوں کو فون کر سکتا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ دوبارہ اسی بینچ پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے سامنے آئی سی یو نہیں تھا، نہ ڈاکٹر، نہ مشینیں، نہ کروڑوں کی دولت، نہ ہسپتال کے بل۔ اس کے سامنے صرف ملتان کی ایک گرم دوپہر تھی۔ ایک کچی آبادی کے کونے میں کھڑا عبداللہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیپسی کی ایک سستی بوتل تھی، اور بوتل کے شیشے پر برف جو اب بھی موتیوں کی طرح اور بوتل کے شیشے پر برف کا پانی جو اب بھی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ بہت دیر بعد ملک فاروق نے چہرہ اٹھایا۔ لان میں صفائی کرنے والا دور جھاڑو دے رہا تھا۔ اس بار گرد اٹھی تو ملک فاروق کو برا نہیں لگا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ،
تیری کتابیں بھی بڑی عجیب ہیں، ہم بڑے بڑے عمل سنبھالتے پھرتے ہیں اور تو شاید ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور اس رات ہسپتال کے روشن لان میں ایک بہت امیر آدمی کو پہلی بار یقین آیا کہ انسان کے نامہ اعمال میں بعض اوقات سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جسے دنیا نے کبھی نیکی سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، آپ نے توجہ سے اگر 20 منٹ یہ افسانہ سنا ہے تو بہت بہت شکریہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو باقی افسانے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بغیر کسی تبصرے کے بہت بہت شکریہ۔